نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 66، 67، 68، 69 اور 70۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپائیوں میں، لعبرتاً، عبرت ہے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، اس میں سے جو اس جانوروں چوپایوں کے پیٹ میں ہے، من بین فرس، گوبر کے درمیان میں سے، ودم، اور خون کے درمیان میں سے، لبناً، دودھ، خالصاً، خالص، سائغاً، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے کھجوروں کے، والاعناب، اور انگوروں کی بھی، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس میں سے نشہ، ورزقاً، اور رزقاً حسناً، اچھا، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دل میں ڈال دی، القاء کی اللہ نے، رب کا، تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی، مکھی کی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں سے، کہ بنا لو پہاڑوں میں، بیوتاً، چھتا، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان میں جہاں لوگ اونچے اونچے چھت بناتے ہیں، چھتریاں بناتے ہیں، ثم کلی، پھر کا رس، یا رس چوس لے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے، فصلوں کی، سبل رب کے، پھر چل اپنے رب کے راستوں پر، ذللا، نرم، ہموار، یخرج من بطونہا، نکلتے ہیں اس کے پیٹ میں سے، شراب، پینے کی چیز، شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہے، اور فیہ شفاء، اور اس میں شفا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں سے وہ ہے جسے لٹایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ناقص عمر تک، نکمی عمر تک، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ جاننے کے بعد جان لے شیئن کچھ بھی، جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں بارش کے نزول کا تذکرہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس بارش کے ذریعے مردہ زمین، بنجر زمین زندہ ہو جاتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور اسی زمین سے قسم قسم طرح طرح کی غذائیں ملتی ہے۔ مذکورہ آیتوں میں اولاً لبن کا، دودھ کا ذکر ہے، ثانیاً شکر کا ذکر ہے، اور ثالثاً شہد کا ذکر ہے۔ دودھ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو چوپائیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ جانوروں سے اور چوپائیوں سے مراد وہ جانور ہے جس سے دودھ حاصل ہوتے ہے، اور ظاہر ہے کہ جانور گھاس کھاتے ہیں، بھوسا کھاتے ہیں، اور اس گھاس اور بھوسا سے خون بھی بنتا ہے، فضلہ یا گوبر وغیرہ بھی، اور دودھ بھی، تینوں چیزیں بنتی ہے۔ اللہ کا قدرت یہ ہے کہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے صاف ستھرا نکلتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے، قدرت یہ ہے کہ گوبر کا ایک ذرہ بھی دودھ میں شامل نہیں ہوتی اور نہ خون شامل ہوتی ہے، اور پینے کے حوالے سے انتہائی آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے، پیتے وقت کسی قسم کی دقت یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 75 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب جانور گھاس یا چارہ وغیرہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑتا ہے اور معدہ اسے پیستا ہے، تو نیچے گوبر، درمیان میں دودھ اور اوپر خون ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالی کے حکم سے جگر اپنا کام شروع کرتا ہے، خون رگوں میں چلا جاتا ہے، دودھ تن میں چلا جاتا ہے، اور فضلہ اپنی جگہ رہ جاتا ہے اور اپنے مقام سے نکلتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا دے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب آپ دودھ پیتے ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے
اور ہمیں اس سے بہتر کھلا دے۔ دودھ پینے میں، دودھ پیتے وقت دعا میں زدنا کے الفاظ کا اضافہ ہے، اور اس کا سبب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 168، فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ دودھ کا تذکرہ فرمانے کے بعد النخیل اور الاعناب کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی ہم نے تمہیں کھجور اور انگور کے پھل عطا کیے جن سے تم سکرن عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ کھجوروں اور انگوروں کی مٹھاس سے اور غذائیت سے تو عام طور پر لوگ واقف بھی ہے، جانتے بھی ہے کہ ان دونوں میں عمدہ چیزیں بنائی جاتی ہے، اچھے کھانے بنایا جاتا ہے، اچھا رزق تیار کیا جاتا ہے۔ اور لفظ سکر کا ترجمہ جس طرح ہم نے بھی کیا، بعض مفسرین نے بھی کیا، نشہ والی چیز ہے، چونکہ ہمارا ترجمہ لفظی ہے اور لفظ لفظ کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر تفصیلات تفسیر میں آ جاتی ہے۔ نشہ کا ترجمہ ہم نے بھی کیا، کیونکہ سکر کا ترجمہ نشہ ہی بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر یہ سوال ضرور ہوگا کہ نشہ تو حرام ہے، اور جو چیزیں حرام ہے اس کا استعمال بھی ممنوع ہے، پھر اس کو مقام امتنان میں یعنی احسان کے بیان میں بیان کرنا، نعمتوں اور احسانات میں ذکر کرنا پھر کیسے ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ سورہ نحل مکی صورت ہے، اور مکی والی زندگی میں نشہ حرام نہیں تھا، بعد میں حرام ہوئی ہے شراب، لہذا اس کا تذکرہ فرمایا جس سے دوسرے عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہو۔ ورزقاً حسناً، یہ جو ہے یہ اس کی عطفی تفسیر ہو جائے گی، تو وہ جس رزق سے رزق حسن سے تعبیر کیا ہے وہ مراد ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اہل حبشہ کے لغت میں سرکہ کو سکر کہتے ہیں، سرکہ تو حلال ہے۔ معالم التنزیل نے ابو عبید کا قول نقل کیا ہے کہ سکر سے مراد طعم مراد ہے، مطلب لذت والا کھانا جس کے کھانے سے انسان لذت محسوس کرے۔ اور آیت نمبر 68 میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہاں وہی حقیقی معنی پر نہیں ہے، یہاں وحی سے مراد القاء ہے، ڈال دیا اللہ تیرے رب نے نحل، اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کی جی میں، دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائی ہوئی عمارتوں میں، گھروں کے چھتوں پر چتہ بند تیار کرے، اور شہد کی مکھی کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ پھلوں سے رس چوس کر لے، اور اس کام کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر، بنائے ہوئے راستوں پر آمد و رفت کیجئے، اور پھلوں سے اس چوس کو یعنی اس جوس کو یا چوس کر لے، اور پھر چھتہ میں جمع کروا دے۔ جو شہد کی مکھی مواد جمع کرتی ہے چھتہ میں، جس کو اصل کہا جاتا ہے، اور مختلف الوان ہوں،
جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور مختلف موسم کے اعتبار سے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور ایک مقوی چیز ہے پینے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بشفاءین العسل والقرآن، تم دو چیزوں کو لازم پکڑو جو کہ سراپا شفا ہے، ایک شہد، دوسرا قرآن کریم۔ اطباء، حکماء تو شہد کی بہت خصوصیات ذکر کرتے ہیں، اس کے منافع ذکر کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہے اس پر، اور مختلف امراض کے لیے مختلف طریقوں سے شہد کو استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی شفا ہے، عسل میں بھی، شہد میں بھی شفا ہے، قرآن کریم میں بھی شفا ہے۔ اور بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 304 کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جگہ تشریف لے گئی، وہاں ایک شخص کو زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ جو اس علاقے کا سردار تھا، وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آئی، اپنی پریشانی ظاہر کر دی، تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا، جس سے وہ شخص بالکل ٹھیک و ٹاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں ہے جی کہ جیسے کوئی رسی سے باندھا ہوا ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور شہد میں بھی شفا ہے، فیہ شفاء للناس۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، یعنی موت دے گا۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو نکمی عمر کی طرف، ناقص عمر کی طرف لٹا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے، سمجھ بوجھ، حافظہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس ارذل العمر جو ہے، اس عمر سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین، انجیر جو ہے اس پر قسم، زیتون پر قسم، طور سینا پر قسم، اور مکہ پر اللہ نے قسم اٹھایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم ادنا ترین جو ہے اس مخلوق کے درجے میں لٹا دیں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ بچے کی عمر میں لٹا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بوڑھا ہو جائے، ضعیف العمر ہو جائے، تو پھر ان کی عادات میں اور بچوں کی عادات میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ ہمارے اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں عورت والدین کا بڑا مقام ہے، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ان کے دل شکنی مت کرو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر ان والدین کے سامنے آپ اف کا کلمہ بھی نہ کہیں۔ اور یہ تو بد دعا ہوئی ہے، جبریل امین نے بد دعا کی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین فرمایا ہے۔ تین چیزیں ہیں، جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو اور آپ درود نہ پڑھے، رمضان شریف آ جائے اور آپ اتنی عبادت نہ کرے کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور ایک
بعدا من ادرک احد ابویہ او کلاہما، جن کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہو اور وہ اس کی اتنی خدمت نہ کرے کہ ان کے مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ اس عمر میں ارذل العمر جو ہے تو جس کی سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، اس میں اللہ نے استثناء بھی دی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اہل ایمان ہو، اہل علم ہو، نیک اعمال والے صلحاء صوفیاء، وہ علماء، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ لہذا دیندار شخص، کوئی عالم دین جید یا پیر طریقت یا محدث مفسر فقیہ، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے اتنا ہی صورتاً اور سیرتاً جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لایا ہے، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہ مستثنیٰ ہے۔ ارذل العمر کی جو مشکلات ہوتی ہے، مصائب ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، اس سے اہل علم جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔